بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب زدنی علما۔ محترم طلباء، آج ہم نحو میر کے اسباق شروع کرتے ہیں۔ نحو میر کے اسباق شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب نحو میر ہے۔ یہ کتاب علم نحو کی ابتدائی کتاب ہے اور بہت ہی جامع کتاب ہے، جو کہ عموماً کثیر مدارس اسلامیہ میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور اساتذہ اس کو شوق سے پڑھاتے بھی ہیں۔ علم نحو کی ایک ابتدائی معیاری اعلیٰ کتاب ہے۔ علم نحو میں کتاب کا نام نحو میر ہے۔ نحو سے مراد علم نحو ہے، اور میر جو آپ دیکھ رہے ہیں، نحو میر اضافت ہے، تو میر جو آپ دیکھ رہے ہیں، میر سے مراد مصنف علیہ الرحمہ، جیسے کہ نیچے خود نام لکھا ہے، میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، تو میر مصنف کو کہا جاتا تھا۔ میر یہ امیر کا مخفف ہے، امیر کا مخفف ہے۔ میر کی جو اصل ہے وہ ہے امیر، الف کو گرا دیا گیا، تو اس کا معنی آتا ہے حاکم، رئیس، سردار، اس کے معنی میں آتا ہے۔ تو میر یہ امیر کا مخفف ہے، اصل اس کی امیر ہے، الف کو گرا دیا گیا، معنی اس کا کیا ہے؟ رئیس، سردار، حاکم، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بات پتہ ہے کہ ہم کسی بھی علم کو شروع کریں تو علم کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ باتیں تو بہت ہے، لیکن چند باتیں جو ضروری ہے وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس علم کو ہم شروع کر رہے ہیں اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، اور چوتھی چیز یہ بھی کہ اس علم کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، پانچویں چیز اس علم کے واضح مدون کون ہے، چھٹی چیز جس علم کو ہم پڑھ رہے ہیں اس علم کا نام علم نحو کیوں رکھا گیا، ساتویں چیز علم نحو کا حکم کیا ہے، آٹھویں چیز اس علم کے مشہور ائمہ کون ہے، اور نویں چیز جو ہمیں معلوم کرنی ہے یہاں پر وہ یہ کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے مصنف کون ہے اور ان کے حالات زندگی کیا ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے چونکہ یہ کتاب ہم نے ابھی شروع کی ہے اور یہ علم نحو کی ایک ابتدائی کتاب ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ تفصیلات میں نہ جا کر ہم صرف 4 چیزوں پہ اکتفا کریں گے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 4 چیزوں پہ۔ پہلی چیز جو ہمارا 4 چیز نہیں، 5 چیزیں لے لیں آپ، 5 چیزیں، کیونکہ کتاب کے مصنف کون ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے ہمیں، تو جو ہے 5 چیزیں لے لیں۔ 5 چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم کی تعریف۔ علم سے مراد میری علم نحو ہے، علم نحو کی تعریف کیا ہے۔ دوسری، اس علم نحو کا موضوع کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہے علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے، اور چوتھی چیز اس علم کے واضح، اور پانچویں چیز مصنف کتاب، اس کے بارے میں بس 5 چیزیں ہمیں معلوم کرنی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے علم نحو کی تعریف۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2 باتیں یہ بتا دوں کہ ہمیں سب سے پہلے علم کی تعریف جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں
جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں کہ وہ کیا شے ہے، کیا چیز ہے، تو لازم آئے گا کہ آپ ایسی چیز کو طلب کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں، یعنی ایسی صورت میں مجہول مطلق کا طلب لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ علم نحو کا جو موضوع ہے اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ علم کا امتیاز، کوئی بھی علم ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، حکمت ہو یا فقہ ہو وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی علوم ہیں، علوم آپس میں ایک دوسرے سے جو ممتاز ہے وہ ہے محض موضوع کی وجہ سے۔ ہاں، کس کی وجہ سے؟ موضوع کی وجہ سے۔ تو جب تک ہم علم کا موضوع نہیں جانیں گے تو ہم اس علم کا امتیاز دوسرے علوم سے نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم نے علم کا موضوع جان لیا تو اب ہم آسانی کے ساتھ جو ہے امتیاز کر سکتے ہیں اس علم کا دوسرے علوم سے۔ تو موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے۔ علم کی غرض و غایت بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس علم کو کیوں حاصل کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ اس کو جان لیں گے تو آپ کی کوشش بیکار عبث نہیں ہوگی، ورنہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو آپ کی کوشش بیکار ہو جائے گی، عبث ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے علم کی غرض و غایت بھی جو ہے جاننا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز وہ واضح علم۔ واضح علم کا معنی، واضح معنی بنانے والا، تیار کرنے والا، وضع کرنے والا۔ تو اس کے بارے میں بھی کہ علم کو بنایا کس نے، کس نے وضع کیا، کس نے تیار کیا، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب ہم واضح علم کو جان لیں گے، اور واضح علم کوئی بڑی مرتبے والے ہو، کوئی بڑے عہدے پر ہو، اور جو ہے کوئی اونچا مقام رکھتا ہو، تو واضح علم جیسا ہوگا ہمیں ویسی ہی جو ہے اس علم کے حاصل کرنے میں شوق پیدا ہوگا، ہمیں جذبہ پیدا ہوگا۔ تو واضح علم کے جاننے سے ہمارا دل جو ہے مطمئن بھی ہوگا، اور ہمیں علم کے حاصل کرنے میں شوق اور ذوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو واضح علم کے بارے میں اس لیے جاننا ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز، مصنف کتاب کے بھی بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کہ کتاب کی جو مصنف ہے، جب اس کے بارے میں ہم جان لیں گے تو ہمیں کتاب کے پڑھنے میں دلچسپی، لگاؤ، شوق و جذبہ پیدا ہوگا، اور کتاب کو ہم اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہیں اس لیے ضروری ہے مصنف کتاب کے بارے میں۔ جیسے کہ ایک مثال ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ مطلب جب ہم مصنف کتاب کے بارے میں ہم جان لیں گے تو ہمیں جو ہے کتاب کے پڑھنے میں، اس کے حاصل کرنے میں جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے مصنف کتاب کے بارے میں بھی جو ہے جاننا ضروری ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کی حالت اور اس کی زندگی کو اب جب ہم جان لیں گے تو اسی اعتبار سے ہمیں ان کی کتاب حاصل کرنے میں جو ہے جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم 5 چیزوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف ہم کریں گے۔ علم نحو کی تعریف علماء نے عربی میں بھی کی ہے اور بعض نے فارسی میں بھی کی ہے، لیکن ہم عربی کو فوقیت دیں گے کیونکہ عربی ہمارے حضور کی زبان ہے۔ تو اسی وجہ سے علم نحو کی تعریف ہم سب سے پہلے عربی میں کریں گے، اور عربی میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات، آپ طلبہ کرام چاہیں تو عربی میں اس کو یاد بھی کریں تو آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہ بھی سکتی ہے۔ علم نحو کی تعریف عربی داں حضرات اس طرح کرتے ہیں: النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث
من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تو یہ تعریف عربی میں کر دی، اب آئیے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ علم نحو ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت اور اس کا طریقہ جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی علم نحو میں ہوتا کیا ہے؟ علم نحو ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے کہ جب ہم ان اصولوں کو جان لیں گے تو ان اصولوں کی وجہ سے تینوں کلمے سے مراد اسم فعل حرف، ان کی آخر حالت کو ہم جان سکتے ہیں کہ معرب ہے یا مبنی ہے، مبنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ان کی آخری حالت کو ہم جان سکتے ہیں، کیونکہ علم نحو میں بھی جو بحث ہوتی ہے وہ تینوں کلمے کے آخری حالت سے ہوتی ہے، آخری حالت سے ہوتی ہے کہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا، بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، زبر آئے گا زیر آئے گا یا پیش آئے گا، زبر آیا تو زبر کیوں آیا، زیر آیا تو زیر کیوں آیا، پیش آیا تو پیش کیوں آیا، ان تمام چیزوں سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے۔ تو علم نحو میں جو ہے علم نحو ان قواعد و اصول کے جاننے کا نام ہے کہ جن قواعد اور اصول کو جب ہم جان لیں تو ان اصول اور قواعد کے ذریعے کلمے کی تینوں جو کلمہ ہے اسم فعل حرف، ان کی آخری حالت کو ہم جان سکتے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت اور ملانے کا طریقہ بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تمام علم نحو میں۔ علم نحو کی تعریف ہو گئی۔ آپ جو ہے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی چونکہ ابتدائی کتاب ہے، آپ تمام باتیں رٹ کے بھی یاد کریں اور کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں، تو جب آپ جو ہے آپ کے دماغ میں تمام باتیں ازبر ہو جائیں گی اور آپ رٹ لیں گے تو یہ رٹی ہوئی چیزیں آپ کو بعد میں جو ہے اگلی کتابوں میں کام آئیں گی۔ تو اسی وجہ سے آپ جو ہے کتاب کو رٹے بھی اور جو ہے بار بار دہرائے بھی، بار بار پڑھتے رہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جب کتاب کو یاد کریں تو فارسی عبارت کے ساتھ کتاب کو یاد کریں، اس لیے جو ہے فارسی کتاب عبارت کے ساتھ کتاب کو یاد کرنے سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو علم نحو کی تعریف ہم نے کر دی۔ علم نحو کا جو موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع جو ہے کلمہ، الکلمۃ والکلام۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی علم نحو میں کلمہ اور کلام ہی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، کلمہ اور کلام ہی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت، علم نحو کی غرض و غایت وہی کہ صیانت الذہن عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب، صیانت الذہن عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب، ذہن کو کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے بچانا۔ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ علم نحو کی غرض و غایت میں کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے عرب والوں کی طرح عربی بولنے لگے، اور جس طرح وہ عربی میں غلطی نہیں کرتے ہم بھی اس میں غلطی نہ کریں۔ تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے علم نحو کو حاصل کرنے کا؟ کہ ہم کلام عرب میں عربی غلطی سے محفوظ رہے، عربی عبارات کی غلطیوں سے ہم محفوظ رہ سکے، یہی اس علم کی غرض و غایت اور اس کا مقصد ہے۔ تو دیکھو علم نحو کی تعریف بھی آپ کے سامنے ہو گئی، اس کا موضوع بھی ہو گیا، اور غرض و غایت کی بھی جو ہے غرض و غایت کا بیان بھی ہو گیا۔ اب جو چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے واضح علم، علم نحو کے واضح کا علم۔ واضح کون ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک روایات تو بہت ہے اور اختلاف بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے واضح ہے، بعض نے کہا اور بعض نے یہ کہا، اور اکثر حضرات اسی طرف جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے واضح ہیں، کہ آپ کسی غور و فکر میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ اتنے میں حضرت ابوالاسود دوئلی آپ کے پاس آئے اور آپ کو جو ہے فکر مند دیکھا، تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک بندہ آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے ایسا کہا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ رہا تھا، حالانکہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ہے، لیکن وہ رسولہ پڑھ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک آدمی بیزار ہو کر مسجد نبوی سے چلا گیا۔ اب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس طرح عربی میں غلطی کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے کچھ خاص طریقے ہونے چاہیے۔ تو حضرت ابوالاسود دوئلی کہتے ہیں کہ میں 3 دن کے بعد حاضر ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں، تو انہوں نے مجھے اسم، فعل اور حرف کی تعریف لکھ کر دی، تو اور کہا کہ تم اس میں اور اضافہ کرو۔ تو حضرت ابوالاسود دوئلی کہتے ہیں کہ میں کچھ لکھتا اور اصلاح کے لیے حضرت علی کے پاس جاتا، یہاں تک کہ میں 3 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت علی کے پاس آیا اور میں نے اس میں عطف، نعت، تعجب وغیرہ وغیرہ کی اس میں زیادتی کی تھی، اس میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت علی نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے کہا، آپ نے جو آپ کے جو زبان سے جو کلمات نکلے وہ یہ تھے، ما احسن هذا النحو قد نحوت، ما احسن هذا النحو قد نحوت، کہ تو نے کتنے اچھے طریقے کا ہی قصد کیا ہے، تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا ہے۔ تو چونکہ حضرت علی نے اس جملے میں نحو کا استعمال کیا، وہی سے اسی لفظ کی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ تو آپ دیکھیں اس میں آپ کو دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو واضح کون ہے، تو معلوم ہوا کہ واضح اس علم کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری بات معلوم کیا ہوئی آپ کو کہ علم نحو کا نام نحو کیوں رکھا گیا، تو وہی حضرت علی نے جو جملہ استعمال کیا تھا، ما احسن هذا النحو قد نحوت، تو وہی سے اسی لفظ کی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا، علم نحو پڑ گیا، علم نحو پڑ گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ نحو کی جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاحی تعریف کی، اس کا لیے یہ جو لفظ نحو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال بھی ہوتا ہے، نحو تو وہاں نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قصد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مقدار کے معنی میں، قبیلے کے معنی میں، طرف کے معنی میں، صرف کے معنی میں، نو، مثل کے معنی میں، طریق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، صیانت، فصاحت، میلان کرنا، پیروی کرنا، اعتماد کرنا، دور ہونا، یہ تمام معانی میں نحو کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے یہاں پر نحو سے مراد کیا ہے؟ تو اس علم کو اول معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نحو۔ اول معنی کیا تھا؟ پہلا معنی کیا تھا؟ قصد۔ تو قصد کے معنی کے اعتبار سے اس علم کو علم نحو کہا جاتا ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے۔ تو یہ ہوئی واضح علم، اور علم کا نام نحو کیوں رکھا گیا، اس میں 2 باتیں ہمیں معلوم ہو گئی، ایک تو واضح علم کہ علم کے واضح، علم نحو کے واضح کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری بات اسی واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو گئی کہ نحو کا نام نحو کیوں رکھا گیا۔ خیر، تو اب جو 5ویں بات ہے، 5ویں بات کیا ہے کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کتاب کے مصنف، تو آپ یاد رکھیں میں مصنف کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ آج کل جو ہے نحمیر کتاب کے شروع میں بھی مصنف کے حالات دی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اردو میں آسان اردو میں ہے، ان کی زندگی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیلات میں نہ جا کر خالی ان کا نام کیا ہے، تو مصنف کا نام علی بن محمد بن علی جرجانی ہے۔ یہ جو ہے ان کی پیدائش مقام جرجان میں ہوئی، اور ان کی تاریخ پیدائش 748 ہجری ہے، اور ان کا تاریخ وصال جو ہیں 814 ہجری ہے۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ جو ہے ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں،
اور منطق میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور بھی دیگر بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جو کہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں بھی داخل ہیں۔ اور یہ سید شریف اور سید السند کے لقب سے مشہور بھی ہیں، سید الشریف اور سید السند کے لقب سے یہ مشہور ہے۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ کے بارے میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائیں، ورنہ آپ جو ہے نحمیر کے شروع میں جو ان کے حالات دیے ہوئے ہیں وہاں سے آپ معلومات کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں ہو گئیں۔ اب ہم آئیے اصل سبق کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا اصل مقصود ہے۔ تو یہ مصنف کا خطبہ ہے، ہم جو ہے خطبے سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو ہے پہلے 2 باتیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا۔ کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع کیا۔ بسم اللہ سے شروع کیا، تسمیہ سے شروع کیا گیا کتاب کو۔ وجہ ظاہر ہے کہ جب بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ سے کرتے ہیں اور حمد سے بھی کرتے ہیں، اللہ کے حمد سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، کہ قرآن مجید میں پہلے بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف ہے، اور اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے، اور حدیث پاک کی بھی جو ہے پیروی کرتے ہوئے، حدیث پاک کی بھی پیروی کرتے ہوئے، کہ قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، بزرگوں کی اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے، اور احادیث کریمہ کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے اور پھر اس کے بعد حمد سے شروع کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ شان والا کام کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اسی حدیث پاک کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا، حمد سے اس کے بعد شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تسمیہ کے بعد۔ یہ بھی کلام مجید کی اتباع ہے، اور جو ہے یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، اور یہ اس میں بھی حدیث پاک کی پیروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ شان والا کام کہ جس کو اللہ کی تعریف سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ناقص رہتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے حدیث پاک کی پیروی ہے، تو مصنف نے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بعد حمد سے شروع کیا، بسم اللہ کے بعد حمد سے شروع کیا۔ اور بزرگوں کا بھی طریقہ ہے، اسلاف کا بھی طریقہ ہے کہ اسلاف جب بھی کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 1-2 باتیں ہو گئیں۔ اب آئیے ہم خطبے کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور تسمیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اور درود سلام ہو اس کے سب سے بہتر مخلوق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے سب سے بہتر بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے تمام آل پر۔ خطبے کی ہم زیادہ جو ہے تفصیلی بیان نہیں کریں گے خطبے میں، اصل سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اما بعد، اما بعد،
بدا ارشدک اللہ تعالی۔ اما بعد سے مراد جو مصنف نے جو ہے اللہ کے نام سے کتاب کو شروع کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور ان کے تمام عام آل پر۔ تو اما بعد سے مراد حمد و صلاۃ کے بعد بدا تو جان، بدا تو جان، بدا یہ دانستن مصدر سے ہے، فعل امر، بدا تو جان، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالی تجھے ہدایت نصیب فرمائے، تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جب مصنف نے لفظ بدا ذکر کیا، اپنی کتاب کو لفظ بدا سے شروع کیا، تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے وہ فارسی میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ ارشدک اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد دعائیہ جملہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت تجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور اس مختصر سی تشریح، ای مختصر است مضبوط در علم نحو کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہت بتوفیق اللہ تعالی بعینی۔ کہ ای مختصر است، کہ یہ مختصر ہے، کیا ہے؟ مختصر ہے، اور مضبوط در علم نحو، علم نحو میں مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ مختصر یہ اختصار سے بنا ہے، اختصار کہا جاتا ہے جس کے الفاظ تھوڑے ہو، الفاظ تو کم ہو لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ ہو۔ تو یہ کتاب بھی ہے، الفاظ تو کم ہے لیکن کتاب میں جو الفاظ ہے اس کے مطالب جو ہے اس کا مطلب بہت زیادہ ہے۔ یہ مختصر است، یہ مختصر کتاب ہے، یعنی یہ مختصر کتاب ہے کہ الفاظ کم ہے لیکن مطالب زیادہ ہے۔ یہ مختصر کتاب ہے، مضبوط در علم نحو، مضبوط یہ ضبط سے بنا ہے۔ مضبوط کا معنی آتا ہے مکتوب، لکھا ہوا، ضبط کیا ہوا، اور ضبط کے اور دو معنی بھی آتے ہیں۔ ضبط کا معنی آتا ہے حفاظت کرنا، تصحیح کرنا، اور ایک معنی اور آتا ہے اس کا کنٹرول کرنا۔ تو مضبوط یہ یہاں پر بمعنی مکتوب، مضبوط در علم نحو، علم نحو کی ہم نے تعریف کر دی کہ یہ مختصر ہے، علم نحو میں مضبوط ہے۔ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت، کہ طالب علم کو لغت کے مفردات یاد ہو جانے کے بعد، بعد از حفظ مفردات، بعد از حفظ، حفظ کے بعد، حفظ معنی یاد ہو جانے کے بعد، مفردات جو ہے مفردات لغت، مفردات لغت، لغت کے مفردات یاد ہو جانے کے بعد، ومعرفت اشتقاق، لغت سے مراد علم لغت ہے، علم لغت کے مفردات یاد ہو جانے کے بعد، ومعرفت اشتقاق، اور معرفت کا معنی پہچان، اشتقاق کا معنی آتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا، اس کو اشتقاق کہا جاتا ہے۔ تو معرفت اشتقاق، اشتقاق کی پہچان کے بعد، وضبط مہمات تصریف، ضبط کا معنی ضبط کر لینا، محفوظ کر لینا، مہمات تصریف، مہمات مقاصد کو کہتے ہیں، تصریف سے مراد علم صرف ہے، تصریف کا معنی پھیرنا، اور تصریف کہا جاتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، اس کو بھی تصریف کہا جاتا ہے۔ تو ضبط مہمات تصریف، علم صرف کی اصل مقاصد اور قواعد کو محفوظ کر لینے کے بعد، بآسانی، آسانی کے ساتھ، بکیفیت ترکیب عربی، عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف رہنمایت، راستہ دکھاتی ہے۔ وبزودی در معرفت اعراب و بنا، بزودی کا معنی جلدی سے، در معرفت اعراب و بنا، اعراب و بنا کی پہچاننے میں، و سواد خواندن اور پڑھنے کے ملکہ میں توانائی دہت، طاقت دیتی ہے۔ توانائی کا معنی طاقت، اور سواد معنی ملکہ، خواندن معنی پڑھنا، اور پڑھنے کے ملکہ میں
توانائی دی ہے، طاقت دیتی ہے۔ بتوفیق اللہ تعالی وعونی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو آپ ایک مرتبہ ترجمہ پھر دیکھ لیں کہ یہ مختصر ہے، علم نحو میں محفوظ ہے، مکتوب ہے کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف، کہ مبتدی سے مراد طالب علم ہے، کہ طالب علم کو لغت کے مفردات یاد ہو جانے کے بعد اور اشتقاق کی معرفت اور علم صرف کی اصل قواعد و مقاصد کو ضبط کر لینے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی ترکیب کی کیفیت کی طرف راستہ دکھاتی ہے، اور جلدی سے اعراب و بنا کے پہچاننے میں اور پڑھنے کے ملکہ میں طاقت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، عموماً یہ مصنفین کی عادت ہے کہ جب وہ کسی کتاب کو لکھتے ہیں تو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے وہ کچھ باتیں بطور فائدہ بیان کرتے ہیں، بطور فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں انہوں نے 3 باتیں بیان کی ہے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں بیان کی ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بیان کی کہ جب علم لغت کے مفردات یاد ہو جائیں گے، اشتقاق کی معرفت ہو جائے گی اور علم صرف کے اصل قواعد و مقاصد یاد ہو جائیں گے، تو یہ تینوں یاد ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فائدہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ یہ تینوں حاصل کرنے کے بعد اور یاد ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فائدہ ہوگا اس کو کہ عربی کلمات کی ترکیب آسان ہو جائے گی۔ کیا؟ عربی کلمات جو ہے اس کی ترکیب آسان ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ ہے کہ جب یہ اس کو تینوں یاد ہو جائیں گے، لغت کے مفردات بھی یاد ہوں گے، اشتقاق کی معرفت بھی ہوگی اور علم صرف کے اصل قواعد و مقاصد اس کو جو ہے محفوظ بھی ہوں گے، تو دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ کلمات کے معرب اور مبنی کی وہ آسانی کے ساتھ پہچان کر لے گا۔ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کی آسانی کے ساتھ وہ پہچان کر لے گا، اور اعراب اور وجہ اعراب اس کی بھی جو ہے پہچان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کیوں ہے، مرفوع ہے تو مرفوع کیوں ہے، منصوب ہے تو منصوب کیوں ہے، مجرور ہے تو مجرور کیوں ہے، اور پیش ہے تو پیش کیوں ہے۔ اس طرح باتیں جو ہیں، زبر ہے تو کیوں زبر ہے، زیر ہے تو زیر کیوں ہے یہاں پر، یہ تمام باتیں جو ہیں جب ان کو یہ تینوں باتیں یاد ہو جائیں گی، علم لغت کے مفردات، اشتقاق کی معرفت اور علم صرف کی اصل قواعد و مقاصد، تو آسانی کے ساتھ وہ یہ معلوم کر سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو معرب اور مبنی کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ جو یہ تینوں جب یاد ہوں گے تو ان کو جو تیسرا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ عربی کتابوں کی صحیح عبارت پڑھنے کی اس کے اندر طاقت آ جائے گی۔ عربی کتابوں کی عبارت صحیح پڑھنے کی اس کے اندر طاقت آ جائے گی۔ تو یہ 3 فائدے مصنف نے اپنے اس جو ہے عبارت کے اندر بیان کی ہیں۔ آپ حضرات دیکھ لیں، میں نے لفظ بلفظ ترجمہ بھی کیا ہے اور ایک لفظ کا معنی بھی بتایا ہے، آپ دیکھیں اور یاد رکھیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو رٹیں اور جتنا چاہیں اپنے دماغ میں جو ہے اس کو بسائیں اور ازبر کریں، بار بار زبان میں دہرائیں اور اس کو خوب رٹیں، تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ کتاب آپ کو یاد ہو جائیں گی تو جو اگلی کتابیں ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں بھی جو ہے آسانی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو زبانی یاد ہو۔ تو ہم آج یہی تک رکھتے ہیں، اور جو ہے اس بندے اسیم اور فقیر کے لیے آپ دعائیں کریں، اپنے مخصوص دعاؤں میں اب مجھے یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔